مجھے یہ موقع ملا، دروازہ کھلا، خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اس کے پلان میں ہوں، جیسے آپ سب اس کے پلان میں ہیں، اور جو اس نے اپنی مرضی ہمارے لیے لکھ دی ہوتی ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں پاسٹر جی کا، اس چرچ کے ایلڈر کلیشت کا، ٹریجرر باجی کا اور باقی جو انتظامیہ ہیں، مجھے ابھی سب کا نہیں پتا، مائیکل بھائی کا جتنی ٹیم ہے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس اپرچونیٹی کے لیے۔ آمین۔ آدھا گھنٹہ مجھے پاسٹر جی نے بتایا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اسی میں آج کے پیغام کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا جائے، اور جتنی دیر ہم خدا کے کلام کو سنیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی توجہ خدا کے کلام کی طرف مرکوز رکھیں۔ آمین۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو اسے اپنے سامنے کھولی رکھیے گا، اور اگر آپ کے پاس ایک عدد پین ہو تو وہ بہت ہی اچھا ہے، اگر نہیں تو دیٹس فائن، میں پڑھوں گا آپ کے لیے، آپ غور سے سنیے گا۔ رومیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ رومیوں کا خط 5واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ اور چونکہ میری ٹیچر یہاں بیٹھی ہیں اور میں خود اس بات کو بہت زیادہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بچے کو ٹرین کریں اور ایک دن وہ آپ کے سامنے کھڑا کے انجیل سنائیں تو آپ کا دل کس طرح سے فیل کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ باجی ان 5 آیاتوں کو پڑھیں گی، کیونکہ یہ میرا فرسٹ سرمن ہے اس چرچ میں، تو میں انہیں یہ آنر دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کو پریچ کروں گا۔ رومیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ آمین۔ آمین۔ خدا کا شکر۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پروونگ آور فیتھ انڈر دا ٹرائلز۔ آزمائشوں کے نیچے ایمان میں قائم رہنا۔ آمین۔ اور جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو یہ جو 5واں باب ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ 4تھے باب میں ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں اس کو جلدی سے سمرائز کروں گا۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے میں اس پر آنا چاہوں گا آخر میں۔ تو لکھا ہے 5ویں آیت، اس کا پہلا باب، غور سے سنیے گا۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے۔ کیسے راست باز ٹھہرے؟ آپ کی اور میری کسی محنت اور مشقت یا ایفرٹ سے نہیں، بلکہ کیسے؟ پس جب ہم ایمان سے کیا ٹھہرے؟ راست باز ٹھہرے، تو خدا، یہاں خدا کا مطلب ہے باپ، تو باپ کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جو لفظ وسیلہ ہے اس کا مطلب ہے صلیب اور خالی قبر۔ مسیح ایمان میں سے اگر صلیب اور یسوع کی خالی قبر کو نکال دیا جائے تو میرے خیال سے پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہماری بنیاد ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ مجھے یاد ہے ورشپر نے کہا، اسے کسی نے کہا اے صلیب نو کاٹے دو تے سب کچھ سیم نہیں۔ اس نے کہا بھائی صلیب ہی تو سب کچھ ہے، اگر صلیب کو ہی نکال دیا جائے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کی صلیب اور اس کی خالی قبر کے وسیلہ سے صلح رکھیں، مطلب نجات میں قائم رہیں۔ جو نجات ایمان سے ہمیں ملی ہے
یسوع مسیح کی صلیب اور اس کی خالی قبر کے وسیلہ سے کیا رکھیں؟ خدا کے ساتھ اس نجات میں کیا رہیں؟ قائم رہیں۔ دوسری آیت، جس کے وسیلہ سے ایمان، پھر سے ایمان آ گیا، ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ جو لفظ فضل ہے، جب میں اسے اسٹڈی کر رہا تھا تو بڑے خوبصورت اس کے معنی جو ہیں وہ مجھے سیکھنے کو ملے، اور میں جب خدا کے کلام کو سناتا ہوں آئی اپریشیٹ کہ اگر آپ ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، آپ جواب دیں، آپ ساتھ نعرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اوکے، تو آپ مجھے بتانا چاہیں گے فضل، گریس، واٹ یو تھنک، واٹ از فضل یا گریس؟ اینی تھنگ، کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خدا کے فضل کی وجہ سے، خدا کی گریس کی وجہ سے۔ یہ ہے کیا؟ اس کی سادی سی ڈیفینیشن ہے، فضل اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان جس کام کو، جس چیز کو کرنے کے قابل نہ ہو اور اسے وہ ابیلٹی مل جائے، اسے گریس کہا جاتا ہے۔ آمین۔ Something which you and me were not able to do، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات کہ اس بات کی ایبلٹی ہمارے اندر نہیں تھی، لیکن خدا اس بات میں ہمیں برکت دیتا ہے اور ہم وہ کر جاتے ہیں، اسے ہم فضل کہتے ہیں۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے وہ قابلیت مل جانا جس سے ہم ناممکن کام کر سکیں، وہ چیز مل جانا جس کے ہم لائق نہ ہوں، مفت نجات۔ سچ بتائیے گا، کیا آپ اور میں اس لائق تھے کہ ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ کیا آپ اور میں اس قابل تھے کہ صلیب پر اپنے اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکتے؟ کیا آپ اور میں اس لائق تھے کہ صلیب پر اپنے خاندان، اپنی قوم اور ساری انسانیت کا کفارہ دے سکتے؟ ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے وہ کام کیا جو ہم سے نہیں ہو سکتا، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا، قربان کیا، بلیدان کیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے اسے زندہ کیا تاکہ آپ پر اور مجھ پر ہمیشہ کے لیے نجات کا فضل ہو جائے۔ ہاللویہ۔ یہ مفت نجات ہے، یہ فضل ہے، یہ گریس ہے، اور یہ گریس صرف اور صرف اسے حاصل ہے جو خداوند یسوع مسیح کے نام کا اقرار کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ فضل کا مطلب ہے آسمان کی بادشاہت تک رسائی مل جانا، خدا کے تخت کے سامنے کھڑا ہونا۔ فضل کا مطلب ہے خدا ہم سے وہ سلوک نہیں کرتا جس کے ہم لائق ہیں، خدا ہم سے وہ سلوک نہیں کرتا، یہ اس کا فضل ہے۔ خدا ہم پر حد سے زیادہ مہربانی کرتا ہے، یہ فضل ہے۔ اور اسی لیے دوسری آیت میں کہتا ہے جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک، جہاں تک آپ کی اور میری رسائی نہیں تھی، لیکن اب اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی ہے جس پر ہم قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ یہاں جو لفظ فخر ہے، یہ در حقیقت لفظ ہے glad، rejoice، خوشی کرنا۔ جو فضل آپ پر اور مجھ پر ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم خداوند میں شادمانی کرتے ہیں، خداوند میں خوشی کرتے ہیں، اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی پروٹیکشن میں، اس کی نجات کے اندر، اس کے ہاتھوں کے نیچے، اس کے پروں کے اندر ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے گا مجھے، رائٹ؟ ایسا ہی ہے، ہم اس کی پروٹیکشن میں ہیں، that's why we celebrate۔ اس لیے ہم گاتے ہیں، بجاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس تک رسائی مل گئی ہے، ہمیں فریڈم مل گئی ہے، and we are glad, we rejoice for it۔ لیکن تیسری آیت غور طلب ہے، دیکھیے گا میرے ساتھ۔ اور صرف یہی نہیں، مطلب کہ جو فضل ہم پر ہوا ہے،
خوشی کے اندر تو ہم اسے پریز کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں. آج بڑے عرصے کے بعد میں نے ڈف، یہ کھنجری بھی کہتے ہیں ہم اسے، بجائی. I was enjoying. لیکن تیسری آیت کا پہلا لفظ کہتا ہے اور صرف یہی نہیں، یعنی صرف خوشی ہی میں نہیں بلکہ ہم مصیبتوں میں بھی کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں. ہاللیلویا. مسیحی ایمان، نجات، یہ صرف اور صرف پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں کا بستر ہے. ہم خوشی ہو یا غمی ہو، دن اچھے ہوں یا برے ہوں، موسم بہار کا ہو یا پتجھڑ کا ہو، موسم گرم ہو یا سرد ہو، آپ کے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ مصیبتوں میں بھی ہم اپنی نجات اور اپنے خداوند پر فخر کریں. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے مصیبتوں میں بھی فخر کریں، اور یہ جان کر کہ مصیبت سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ صبر. اگر آپ کے پاس پین ہے تو لفظ مصیبت کو اور صبر کو انڈرلائن کر لیجیے. اس کے بعد لفظ پختگی کو، امید کو، یہ چار لفظ کو انڈرلائن کر لیجیے. جو لفظ مصیبت یہاں بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، چونکہ میں جب اسے پڑھتا ہوں یا میسج تیار کرتا ہوں تو اس کا جو اصل متن ہے، پرانا عہد نامہ عبرانی، نیا عہد نامہ یونانی، تو میں اس میں اسٹڈی کرتا ہوں. لیکن چونکہ ہمارے پاس نہ وقت ہے اور اس طرح سے میں ان سارے لفظوں کو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس چیز کی میں ڈیفینیشن کروں آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ اصل متن سے ہے اور میری اپنی ذاتی ڈیفینیشن نہیں ہے. لفظ مصیبت جو ہے یہ صرف عام سی مصیبت نہیں ہے. اکثر ہم سنتے ہیں میں نے مصیبت ہی پہ گئی. یہ والی مصیبت نہیں. اس کا مطلب ہے انڈر دا پریشر. اس کا مطلب ہے پریسنگ ود بوتھ ہینڈس. کسی چیز کو دبانا، اس پر وزن ڈالنا، دباؤ کریٹ کرنا، پریشر کریٹ کرنا، زور ڈالنا، اور کسی چیز کو، کسی انسان کو، کسی سوچ کو، کسی جذبے کو، کسی مذہب کو، کسی ایمان کو دبانے کی کوشش کرنا کہ اسے دبا دیا جائے، اس کی سوچ کو پست کر دیا جائے. اس لفظ کا مطلب ہے مصیبت. اور بہت بار ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے مصیبتوں میں؟ ہم پستے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ پس جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، خدا آپ کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی آپ کے اندر کیپابلٹی اور ابیلٹی ہوتی ہے. وہ کبھی بھی آپ کی ابیلٹی سے زیادہ آپ کو نہیں آزمائے گا. اور سمجھ لیجئے گا، جو شخص زیادہ آزمایا جاتا ہے، جو شخص زیادہ مصیبت اٹھاتا ہے، وہ زیادہ خدا کی نظر میں فیور حاصل کرتا ہے، کیونکہ خدا کو اس پر مان ہوتا ہے، اس پر ٹرسٹ ہوتا ہے. آپ ایوب کی مثال دیکھ لیں. ابلیس گیا خدا کی حضوری میں، اس نے کیا کہا؟ اپنے بندہ ایوب کو دیکھا ہے، خدا نے کہا جا جو کرنا ہے کر لے، وہ نہیں پھیلے گا. ہاللیلویا. جب مصیبتیں آپ پر آتی ہیں، آزمائشیں آپ پر آتی ہیں، آپ کے حالات آپ کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، واقعات، عزیز اور رشتہ دار، کمیونٹی، ملک، قانون آپ کو توڑنا شروع کرے، تو سمجھ جائیں یو آر ان دا پلان آف گاڈ. ہاللیلویا. میں ایک ملک میں تھا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ہم سارے پاکستان سے ہیں، اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ ہماری پرورش اور ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے. ہاللیلویا. ہمارے چرچز نے، ہمارے پیرنٹس نے، ہماری کمیونٹی نے بڑا اسٹرانگ ایمان ہمیں دیا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو زوردار تالی اپنے خدا کے لیے دیں. اگر واقعی میں یہ بات سچ ہے، اگر آپ واقعی میں اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ ایمان بخشا ہے، تو زوردار خدا کو پریز کریں. مزہ نہیں آیا. میری بیوی میری نے کیا سے اتنے بڑے جوشیلے لوگ نے، ٹھیک ہے، جذبات آنا تو آئیں اپنے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، اپنے اس ایمان کے لیے جو آپ کے بزرگوں نے آپ کے اندر ڈالا ہے. زوردار تالیاں.
Hallelujah. Hallelujah. मैं स्कूल के अंदर था और they were very passionate for missions. मैंने जब इंजील सुनाना शुरू की, मैंने पाकिस्तान का बताया कि हमें तो वहाँ पे किसी भी वक्त they can do anything to us. Are you ready to die for Jesus? तो एक दूसरे वालों देख के हंसा, what is this? What is this? यकीन करें तो मेरा मैसेज उठी भले है, लेकिन मैं फख्र करता हूं अपने ईमान पर कि जो निजात हमें खुदा यीशु मसीह ने दी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी गर्दनें तक ना उतर जाएं, लेकिन यीशु मसीह की सलीब हमारे दिलों और हमारी जिंदगी से कभी अलग नहीं हो सकती। हालेलुया। वो कहता है मुसीबतों में, प्रेशर्स के अंदर, प्रेसिंग विद बोथ हैंड्स, दबाव आपको लिमिटेड कर देना, इसका मतलब है लिमिटेड कर देना, रास्ता तंग कर देना, फंसा देना, आपको नैरो कर देना उसे। वो कहता है मुसीबतों में जब हम डाले जाते हैं तो इससे क्या पैदा होता है? सब्र पैदा होता है। क्या पैदा होता है? सब्र के लिए यूनानी लफ्ज है हुपोमेनोए। इसका भी मतलब है हुपो मींस अंडर, नीचे, 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 और मेनोए का मतलब है टू रिमेन अंडर द प्रेशर। हमारी हमेशा कोशिश होती है ऊपर आगे, बट बाइबल मुकद्दस एक्चुअली ऑपोजिट चलती है। ये स्पिरिचुअल कानून जो है ये थोड़े से उल्टे होते हैं। ये कहता है पहले मुसीबत आती है फिर सब्र पैदा होता है। आमीन। पहले प्रेशर दिया जाता है, उसके बाद आपके अंदर बर्दाश्त करने की जो एबिलिटी है वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है टू रिमेन अंडर द प्रेशर्स एंड सफरिंग्स, टू हैव पेशेंस, टू रिमेन स्टेडफास्ट। साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी इससे पैदा होती है। आमीन। मैं जब गिटार सीखता था तो ये मेरी उंगलियों में पस पड़ गई थी। थोड़ा सा बजाता था, छोड़ देता था, फिर बजाता था, छोड़ देता था, फिर बजाता था, छोड़ देता था। फिर मेरे उस्तादों ने मुझसे कहा साबित कदम रहना है, फिर आएगा। मुस्तकिल मिजाजी, दर्द है फिर भी प्रैक्टिस। हालेलुया। मुसीबत में है फिर भी दुआ, मुसीबत में है फिर भी प्रस्तिश, आजमाइशों में है फिर भी इजहार, इकरार, उसके बाद सब्र पैदा होता है। हम कहते हैं खुदा मुझे पहले सब्र दे फिर मैं आजमाइशों का मुकाबला करूंगा। नो, दैट्स नॉट द राइट वे। पहले मुसीबत आएगी, पहले प्रेशर आएगा, उसके बाद यू विल स्टार्ट कमिंग। आमीन। फिर उसके बाद क्या कहता है, पढ़िएगा, मुसीबत से क्या पैदा होता है? और सब्र से पुख्तगी। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने जब रात को से पढ़ा मजा आया। एक कंपनी के अंदर एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है, राइट? फिर उस प्रोडक्ट को अंडर प्रेशर या किसी भी ट्रायल से गुजारा जाता है, राइट? वो जो प्रोसेस होता है जब उसे आजमाइश से गुजारा जाता है कि इज इट वर्दी टू बी सेंट इन द मार्केट, इसको बेचा जाए या ना बेचा जाए, वो प्रोसेस, और आखिर में जब उस पर स्टैंप लगाई जाती है उसका तर्जुमा उर्दू में पुख्तगी किया गया है। जब आजमाइशें हम पर आती हैं, मुसीबतें हम पर आती हैं और सब्र के साथ आप बर्दाश्त करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, दैट इज द टाइम जब खुदा आपको ट्रायल से गुजार कर आप पर स्टैंप करता है कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरी बेटी है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरा चर्च है जिसने मुझे फख्र से भर दिया है। दैट इज कॉल्ड पुख्तगी। हालेलुया। आमीन। जे हालेलुया आए तो बोल दिया। पुख्तगी जिसकी तस्दीक की जाए, sent to be checked, under the process to be approved, went under the trials for authentication, and then accepted, approved. अगर आप और मैं, ये स्टेजेस हैं क्रिश्चियन लाइफ।
برا مت بنائیے گا، لیکن یہ سٹیجز ہیں. ہم چیک کریں. آئی ایم چیکنگ مائی سیلف. یہ دو دھاری تلوار ہے کہ میں مصیبتوں میں اوتھے پہ جانا یا میں مصیبتوں کے اندر ذہنی طور پر اسٹرانگ ہوں اور کہتا ہوں کہ خدا میں یہیں کھڑا ہو کر تجھے جواب دوں گا، اور اس کے بعد میرے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اور اسی صبر کے اندر اور جب درد ہوتا ہے اور جب ہم ستائے جاتے ہیں اور جب پرسیکیوشن ہوتی ہے تو پختگی آتی ہے اور ہم پر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. آمین. ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا میں NIV، اس کے اندر لفظ پختگی کے لیے لکھا ہے ایکسپیرینس. تجربہ کرتا ہے، خدا آزماتا ہے، پیار وہ بہت کرتا ہے. There is a general revelation، اس کا ایک جنرل پیار ہے جو ساری کائنات اور دنیا کے لیے ہے. آپ کامیاب ہوتے ہیں، جس کا ایمان نہیں بھی ہے وہ بھی کامیاب ہے، بلینئر ہے. What does it mean؟ خدا کا ایک پیار جنرل ہے، وہ پتا ہے، وہ پالتا ہے، وہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، لیکن ایک اس کا خاص پیار اور اس کی فیور ہے، اور وہ صرف اسی پر ہوتی ہے جو اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس پر سٹیمپ کر رہے ہیں. ہاللیلویہ. سوچیں آپ پر اور میری زندگی پر اگر یسوع مسیح سٹیمپ لگا دے، دس از مائن، یہ میرا ہے اور اسے کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. ہاؤ ڈو یو فیل؟ صبح ایمینول میرے پاس آیا اور میرے کان میں آ کے کہتا ہے یو آر اونلی مائن. میں اپنے بیٹے کے ساتھ ریلیشن میں بہت کچھ سیکھتا ہوں کیونکہ میرا باپ آسمانی پر موجود ہے. اور یہ جو ورڈ ہے یہ میرے ذہن میں کلک کیا کہ I am his. ہاللیلویہ. آمین. تھینک یو سو مچ. پلیز ہم چوکیے. ہاللیلویہ. ایکسپیرینس. کس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں؟ میں آتا ہوں پاکستان کی طرف، پہلے کلام کو تھوڑا سا اور کھولوں. مصیبتیں، ٹرائلز، اور یہ صرف پرسیکیوشن نہیں ہے آپ کی اور میری اپنی ذات پرسنل لائف کے بارے میں. مصیبتوں میں ہم کہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ مصیبت سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ صبر سے کیا آتی ہے؟ اور پختگی سے اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ امید پیدا ہوتی ہے. بڑا خاص اور امپورٹنٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے، مجھے نہیں پتا کہ امید ترجمہ کیوں کر دیا گیا، لیکن در حقیقت اس کا جو اصل لفظ ہے وہ ہے کیریکٹر. کردار پیدا ہوتا ہے. مصیبت سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ کیا پیدا ہوتا ہے؟ صبر. صبر سے کیا آتا ہے؟ پختگی. اور پختگی سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کریکٹر پیدا ہوتا ہے، کردار پیدا ہوتا ہے. انسان کا مورل کریکٹر اس کے اندر ترتیب دیا جاتا ہے. وہ اٹھتا، بیٹھتا، بات کیسے کرتا، وہ دیکھتا کیا ہے، سنتا کیا ہے. یہ کریکٹر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور یہ تو چوتھی سٹیج ہے. آمین. یہ چوتھی سٹیج پر جا کر کریکٹر پیدا ہوتا ہے. پہلے مصیبتوں کے ڈھیر ڈھیر ڈھیر، پھر صبر، پھر پختگی، پھر کردار نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ. کہتا ہے پھر امید آتی ہے. پھر اس کا ایک ترجمہ ہے کانفیڈنس. کانفیڈنس پھر آتا ہے چوتھی سٹیج پر جا کر. اور اس کے لیے ایک اور لفظ ہے کنکریٹ. سولمن بھائی، کنکریٹ سیر بندے کا پھاڑ دوں گی. کنکریٹ آپ کا کریکٹر کب بنتا ہے؟ جا کر چوتھی سٹیج پر. ہم مسیحی کردار مانتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کو میرا اس زمین پر سب سے پہلا ویژن اور بلاوا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مسیح کے قد کے اندازے تک ہم پہنچے. یہ چوتھی سٹیج ہے، بڑی دور جا کے آتا ہے. اس کے بعد 5ویں آیت میں لکھا ہے اور امید سے شرمندگی حاصل. جب کریکٹر بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. ہاللیلویہ. اس سے شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ لکھا ہے کیونکہ غور طلب روح القدس جو ہمیں بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے.
میں نے پچھلے دن ایک جگہ پریچ کیا, بڑی زبردست خدا نے مجھے بات سکھائی. میں بھی آپ کے ساتھ اس بات میں شامل ہوں. بہت دفعہ ہم سے دعا نہیں کی جاتی, ایسا ہی نہیں, روزہ نہیں رکھا جاتا, کلام نہیں پڑھا جاتا, پرستش نہیں کی جاتی, کرسچن لائف نہیں کیسے ہم نے رہنا ہے, کرسچن لائف کیسے سپینڈ کرنی ہے, ہم سے وہ نہیں کیا جاتا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم فرسٹ سٹیپ سے 5ویں سٹیپ پر جمپ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. روح القدس کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ پاسبل. سب سے پہلے روح القدس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے مدد دے, میرے اندر صبر, پختگی, امید, ایمان پیدا کر, تاکہ میں اپنے کریکٹر کے اندر تجھے ثابت کر سکوں کہ میں تیرا بیٹا ہوں. آمین. اسی حوالے کے پس منظر میں, اسی کے سامنے آج جو کچھ کلیسیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, دنیا میں ہو رہا ہے, میں رات کو دیکھ رہا تھا اوپن ڈورز انٹرنیشنل نے بتایا 2022 میں 5000 سے زیادہ کرسچنز کو مرڈر کیا گیا, 2000 سے زیادہ چرچز کو جلایا گیا, 4500 سے زیادہ کرسچنز کو ڈیٹین کیا گیا, گرفتار کیا گیا. نارتھ کوریا دنیا کا سب سے پہلا رینک کرتا ہے پرسیکیوشن کے اندر, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا 5واں رینک ہے. 2021 میں ہم نے تھوڑی سی ترقی کی, ہم 8ویں پہ چلے گئے. 2022 میں ہم نے ریورس لگایا اور پرسیکیوشن میں ہم 7ویں نمبر پر آ گئے. اس وقت پاکستان دنیا کے اندر پرسیکیوٹنگ کنٹریز میں 5ویں نمبر پر ہے. لیکن آج ایک امید کا پیغام ان آخری سیشن کے اندر, آخری منٹوں کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ٹرٹولین ایک چرچ فادر تھا, اس نے کہا شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا the blood of the martyrs is the seed of the church. آپ جتنے زیادہ مسیحوں کو قتل کریں گے, آپ جتنے زیادہ مسیحوں کا خون بہائیں گے, وہ خون نہیں, وہ قطرے نہیں, بلکہ وہ بیج بن کر اس زمین پر گرے گا اور اس سے زیادہ فصل تیار ہوگی. ہاللیلویا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. دانیل, صدرک, میشک, ابدنجو, انہیں بھی آگ کی بھٹیوں کے اندر ڈالا گیا. دانیل کو شیروں کی ماند کے اندر ڈالا گیا. اس نے کہا بادشاہ I don't care, جو خدا مجھے باہر بچا سکتا ہے وہ شیروں کی ماند کے اندر بھی مجھے بچا سکتا ہے. ہاللیلویا. یہ آج کی بات نہیں ہے. ڈیورنگ رومن امپائر ایک شخص تھا بشپ پولیکارپ, یہ نام سنا ہے آپ نے؟ 46 برس اس کی عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ اسے باندھا ہوا ہے, آگ اس کے چوگرد لگا دی گئی. غور سے سنیے گا, غور سے سنیے گا. اسے باندھا گیا, آگ چوگرد لگا دی گئی, اور رومن ایمپرر اسے کہتا ہے پولیکارپ. مائک نہیں تھا اس کے پاس, اور ایسے ہی اس نے چیخا تھا, اس لیے میں بھی چیخ کر دیتا ہوں. اس نے کہا پولیکارپ, یسوع مسیح کا انکار کر دے تو تیری جان بچ جائے گی. آگ جل رہی تھی لیکن اس تک ابھی پہنچ نہیں رہی. پولیکارپ سیب کو پہن لیا سے 46 برس کا بزرگ لرزتی ہوئی آواز میں کہتا ہے ایمپرر, یسوع مسیح نے 46 سال میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی, تو میں کیسے اپنے یسوع مسیح کا انکار کر دوں. ہاللیلویا. اس نے کہا مجھے موت بھی قبول ہے. اتنے نہیں, ایک سپاہی بڑھا اور آگ نہیں جلا رہی تھی, اس نے اپنا سوارڈ جو ہے اسے مارا اور اسے شہید کر دیا گیا. ایک شخص تھا ایتھونیس اس کا نام تھا. رومن ایمپرر اسے کہتا ہے ایتھونیس اپنے ایمان کا انکار کر دے, ساری دنیا تیرے خلاف ہے. کتنی؟ جواب دے, ساری دنیا. ساری دنیا. پھر سے بولے, ایتھونیس سے کیا کہا اس نے؟ ساری دنیا تیرے مسیح کا کیا کر دے. ایتھونیس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایمپرر ساری دنیا میرے خلاف نہیں ہے, میں ساری دنیا کے خلاف ہوں اپنے ایمان کی وجہ سے. ہاللیلویا. یہ مسیحی ایمان ہے, یہ آپ کا
लेकिन आपका और मेरा ईमान हमेशा रूह कुद्स की कुदरत से हमारे अंदर हमेशा कायम रहेगा। हालेलुया। आखिरी बात, रूह कुद्स के वसीला से हमारे दिलों में क्या डाली गई है? मोहब्बत। साधु सुंदर सिंह, नाम सुना आप सब? साधु साहब जा रहे थे गांव में से, एक बंदा उनसे बड़ी नफरत कर रहा था। तो दातरी, यंगस्टर्स व्हाट इज दातरी, राइट, जिससे फसल काटते हैं, उसने पकड़ी साधु साहब को, उसने मारी साधु को, उसने सर फाड़ दिया। साधु साहब दरख्त के नीचे बैठ कर रो रहे हैं, खून निकल रहा है। इतने में ही रोने की आवाज आती है, हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट। साधु साहब भागते जाते हैं और वही शख्स जिसने दातरी मारी है वो नीचे जमीन पर रो रहा है। साधु साहब भागते जाते हैं, खून बह रहा है। उसने शख्स को उठाया, दरख्त के नीचे रखा, भागा गया, पानी लाया, पानी दिया, दुआ की, उसकी दर्द चली गई। उस शख्स ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला हूं और वही यीशु मुझे प्यार करता है। उसने कहा आज के बाद मैं भी अपनी जिंदगी यीशु को दे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सारी परसिक्यूशंस को देख रहा था, मेरे अंदर बड़ा गुस्सा था और देर रात फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप पोस्ट, यस आई वाज वेरी एंग्री। ये हमारा हक है कि हम प्रोटेस्ट करें, एंड वी डू दैट, राइट? यस, हमें अपने प्लेटफॉर्म्स पर आवाज उठानी पड़ी, हम उठाएंगे, वी विल डू दैट। लेकिन एक वीडियो ने मेरा दिल हिलाया। उस जले हुए चर्च के अंदर कुछ नौजवान गए और घुटनों के बल दुआ कर रहे थे, खुदावंद जिन्होंने ये चर्च जलाए हैं उनके दिलों से नफरत को जला दे, उनके दिल पिघला दे, उन्हें मौम कर दे, उन्हें तोड़ दे, उन्हें तब्दील कर दे। ईमानदारी से बताइएगा, ये जो सानिया हुआ है, रात को भी एक प्रॉब्लम हुई है और अभी एक शहीद भी हो गया है, उसकी भी तस्वीर हमने देखी। ईमान से बताइएगा, क्या आपने और मैंने अपने घुटनों के बल पर जाकर मोहब्बत से इन लोगों के लिए दुआ की है? अपने आप को जवाब दीजिएगा, मुझे आपके जवाब की जरूरत नहीं है। क्या मैंने और आपने आंसू बहाए हैं कि खुदा की मुसीबतों के अंदर सब्र पैदा हो, सब्र के अंदर पुख्तगी पैदा हो, पुख्तगी के बाद किरदार पैदा हो? और आप देख लें, आज तक जितनी परसिक्यूशंस पाकिस्तान में हुई हैं, कभी आपने सुना है कि परसिक्यूशन की वजह से मसीही लोग अपना ईमान छोड़ गए हैं? कभी सुना है? कभी सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा हमें दबाया जाता है, हमारा मसीही किरदार और ईमान उतना ही ज्यादा फख्र के साथ ऊपर आता है। आमीन। आए जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाएंगे, हम अपने कंधों पर खड़े होंगे।